جب بیٹی رخصت ہوتی ہے نا تو وہ تین چیزیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ اب جو لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو لوگ بیٹیوں کو عذاب سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو تین چیزیں بھی ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ پیچھے ماں باپ روتے رہتے ہیں، ان تین چیزوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، مگر ہمیشہ کے لیے محروم ہی رہتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ او بیٹیوں والو، او بہنوں والو، جانتے ہو وہ تین چیزیں کون سی ہیں کہ پیچھے ماں باپ ان تین چیزوں کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں؟ ہاں، فرمایا پہلی چیز گھر کی رونق۔ جی ہاں، جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے نا تو گھر کی رونق بھی ساتھ لے کر جاتی، کیونکہ رونقیں تو بیٹیوں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ بیٹی دے تو اس کے ساتھ نصیب بھی اچھے کرے، بیٹی کے مقدر بھی اچھے کرے، کیونکہ بیٹیاں تو سب کو مل جاتی ہیں مگر ہر بیٹی بھی اچھے نصیب والی نہیں ہوتی۔ آج بیٹی کے نصیب کی مٹی کالی ہو گئی، اس کے سونے کی چوڑیاں آگ کی زنجیریں بن گئیں۔ باپ نے سمجھا تھا کہ جس طرح یہ میری شہزادی ہے اسی طرح سسرال والوں کی بھی رانی بن کر زندگی گزارے گی، مگر ہائے سوئے ہوئے مقدر والی بیٹی تو گھر سے رخصت ہو گئی، سوئے ہوئے مقدر والی بیٹی تو گھر سے چلی گئی۔ باپ ہر شام بیٹی کے بچپن کی تصویر دیکھتا، رو کر کہتا میری بیٹی تو بڑے ہی نصیبوں والی، میری بیٹی تو بڑے ہی مقدروں والی ہے، مگر باپ کو کیا خبر تھی کہ سسرال کی دہلیز پار کرتے ہی بیٹی کے مقدر کی مٹی کالی ہو جائے گی۔ باپ کو کیا خبر تھی کہ جس بیٹی کے لیے وہ دلہن کا جوڑا لے کر آیا تھا آج وہی جوڑا بیٹی کے آنسوں سے گیلا ہو چکا ہوگا۔ اسے کیا خبر تھی کہ میری بیٹی ہر رات باپ کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے ابا تیری بیٹی ہار گئی، تیری بیٹی کے مقدر سو گئے۔ باپ نہیں جانتا تھا کہ جس بیٹی کو وہ رانی بنا کر رخصت کر رہا تھا وہ آج اپنے سسرال میں نوکرانیوں جیسی زندگی گزار رہی ہے، وہ ملازموں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج بھی میری بیٹی میری خریدی گئی چوڑیوں کو اپنے سینے سے لگا کر کہتی ہے، رو کر کہتی ہے ابا تیری چوڑیاں تو سلامت ہیں مگر تیری بیٹی کے نصیب کا آئینہ ٹوٹ چکا ہے۔ سسرال والے بیٹی کو غلط کہتے رہے، بیٹی کو جھوٹا کہتے رہے، بیٹی چپ رہی، بیٹی کو غربت کے تانے دیتے رہے، وہ چپ رہی۔ پھر آخر میں کہا بس اب کھیل ختم ہو چکا ہے، اب کھیل ختم کرتے ہیں، تیرے باپ کو بلاتے ہیں، اس کے سامنے ہی طلاق کی پرچی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ یہ سن کر بیٹی کا دل کانپ اٹھا، بیٹی کا دل کانپ اٹھا، وہ سوچنے لگی کیا میرا باپ یہ منظر برداشت کر پائے گا؟ میرا بوڑھا باپ یہ منظر برداشت کر پائے گا جب میرے باپ کے سامنے میں کم بخت بیٹی کو طلاق دی جائے گی؟ ہائے اس وقت میرے بوڑھے باپ کا کیا بنے گا؟ میرا بوڑھا باپ تو ویسے ہی کمزور ہے، وہ تو ویسے ہی بیمار ہے۔ ہائے پھر کیا ہوا؟ بیٹی نے کمرہ بند کیا، دل ہی دل میں کہنے لگی اے زمین تو کیوں نہیں پھٹ جاتی، تو کیوں نہیں مجھے اپنے اندر سمو لیتی؟ کہیں ایسا نہ ہو میرے سسرال والے میرے بوڑھے باپ کو بلا کر اس کے سامنے اگر انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو میرا باپ زندہ نہیں بچے گا۔ اے زمین تو کیوں نہیں پھٹ جاتی، مجھے اپنے اندر کیوں نہیں لے لیتی؟ بس پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ گاؤں کی کسی مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں غریب کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ فلاں غریب کی بیٹی انتقال کر گئی ہے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ بیٹی جسے کبھی باپ نے ہنسی خوشی دلہن بنا کر سسرال بھیجا تھا آج وہ بیٹی کفن میں لپٹی ہوئی واپس آ گئی۔ ہائے بیٹی کا خاموش چہرہ دیکھ کر باپ نے کہا او میری بیٹی میں نے تو تجھے شہزادی بنا کر بھیجا تھا مگر تو بوجھ بن کر واپس لوٹ آئی۔ بیٹی بتا تو صحیح تیرے باپ کے کمزور کندھے تیرا جنازہ کیسے اٹھا سکیں گے؟ یہ کانپتے ہوئے کندھے، یہ کمزور کندھے بیٹی کا وزن کیسے اٹھا سکیں گے؟ او میری بیٹی لوگوں نے کہا تو مر گئی ہے مگر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بیٹی کو مار دیا گیا ہے۔ میری بیٹی کو باتوں نے مارا، میری بیٹی کو تانوں نے مارا، میری بیٹی کو غربت نے مارا، میری
بیٹی کو سسرال والوں کی باتوں نے مارا، ہائے بیٹی مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، تیرا باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا، ہائے جی میں کو آن روایا ہائی ایویں میں مانگوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک پوسے ول دل لکسیا ول ول رو سے، انہیں نکھڑے آن مڈیسیا کوئی تو لا کندھیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل روز۔ خدا را میرے بھائیو، کسی کی غریب بیٹی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا تمہاری ساتوں نسلیں تباہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ میرے رسول کریم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، صحابہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا اور غریب کے ٹھنڈے سانس سے بچنا، مظلوم کا ساتھ دینا اور غریب کی مدد کرنا، اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ۔ تو فرمایا جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو تین چیزیں بھی ساتھ لے کر جاتی ہے، نمبر 1 گھر کی رونق، نمبر 2 گھر کی رحمت، کیونکہ بیٹی خود خدا تعالی کی طرف سے رحمت ہے، جس گھر میں رحمت ہوگی، جس گھر میں بیٹی ہوگی وہاں رحمت ہوگی، جہاں رحمت ہوگی وہاں ہی رحمت کی بارش برسے گی۔ فرمایا نمبر 3 برکت، کیونکہ جہاں بیٹی ہوگی وہیں برکت ہوگی، جدھر کو خدا تعالی کی یہ رحمت سفر کرے گی برکت بھی ادھر کو ہی ہوگی۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائیو، آج میرے معاشرے کی بیٹی دن رات روتی ہے، آج میرے معاشرے کی بیٹی دن رات تڑپتی ہے، کیونکہ وہ تباہ ہو گئی۔ وہ لڑکی جس نے جھوٹی محبت کے نام پر اپنی عزت کو داغ لگا دیا، وہ لڑکی جس نے ایک جھوٹے جملے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ایک آوارہ لڑکے نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، اس ایک جملے نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کی عزتیں نیلام کر دی، اس ایک ڈائیلاگ نے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے تجھ سے عشق ہو گیا ہے، اس ایک جملے نے کہ تو مجھے بہت اچھی لگتی، اس ایک جملے نے، اس ایک ڈائیلاگ نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کی عزتیں نیلام کر دی۔ شروع میں تو باتیں صرف میسج تک محدود، وہ دلہ اور گھٹیا ترین انسان کہتا تھا تمہارے بغیر میں نہیں جی سکتا، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا، تمہاری آواز مجھے سکون دیتی ہے۔ وہ دلہ اور گھٹیا ترین انسان کہتا تھا اے لڑکی تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، تم بہت اچھی لگتی ہو۔ ہائے اس دھوکے باز کا ہر جملہ زہر تھا، مگر یہ لڑکی، یہ بیٹی اس زہر کو محبت کا میٹھا گھونٹ سمجھتی رہی اور تباہ ہو گئی۔ جب تک میسج پر بات ہوتی رہی تب تک تو کام ٹھیک ہی چل رہا تھا، مگر جب بات واٹس ایپ پر آئی تو محبوب نے کہا ویڈیو کال پر آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھنے کو دل کر رہا ہے، شادی تو میں نے ہی کرنی ہے نا، اگر تمہیں دیکھ بھی لوں گا تو کیا ہو جائے گا، تم بے فکر رہو، تم میری ہو، آج بھی میری، کل بھی میری، صرف میری ہو۔ وہ نادان بیٹی نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت نہیں، یہ عزت کی موت ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اس لڑکے نے کہا ہوٹل میں ملو، میں تمہیں غور سے دیکھنا چاہتا ہوں، شادی تو میں نے ہی کرنی ہے نا، میں کون سا تمہیں چھوڑ کے بھاگنے والا ہوں۔ جیسے کیسے یہ نادان لڑکی، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانے والی لڑکی خوف کے مارے ہوٹل کے کمرے تک پہنچی گئی، دروازہ بند ہوا، پھر کیا ہوا، وہ لڑکی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی یہ محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے، میں ماری گئی، میں لوٹی گئی۔ اس وقت وہ درندہ اپنے ارادے پورے کر کے نکل گیا تھا، یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ تم جیسی لڑکیاں تو مجھے روز ملتی ہیں۔ یہ سنتے ہی لڑکی کی دنیا تاریک ہو گئی، روتی رہی، چیختی رہی، اپنی بربادی پر ماتم کرتی رہی۔ میں نے کہا میری بہن تجھے کس نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا کی دوستی محبت ہوتی ہے؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ کی دوستی عشق میں بدل جاتی ہے؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ ہر محبت کرنے والا تیری عزت کی حفاظت کر سکتا ہے؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ میٹھے بول بولنے والا ہر لڑکا تیرا ہونے والا شوہر بن جائے گا؟ آج پتہ چل گیا نا کہ جو ماں باپ کی عزت نیلام کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو لڑکی ماں باپ کی عزت نیلام کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ خود نیلام ہو جاتی ہے، جو لڑکی ماں باپ کی عزت برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ خود برباد ہو جاتی ہے، جو لڑکی غیر مرد کی باتوں پر یقین کر کے اپنے باپ کی عزت کو ٹھکرا دیتی ہے وہ
خود ٹھکرائی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ٹھکرائی جاتی ہے، کیونکہ زمانہ معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف کر دیتے ہیں، مگر عزت ایک بار چلی جائے تو وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ وہ لڑکی جو کل تک باپ کے کندھے پر بیٹھ کر خوشیوں کے خواب دیکھتی تھی، آج وہی لڑکی اپنی عزت کے جنازے کو کندھا دے رہی ہے، کیونکہ عزت ایک بار نیلام ہو جائے تو پھر وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ پھر ایسی لڑکیاں ساری زندگی روتی ہی رہتی ہیں، غیر تو کیا اپنے بھی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جو اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکی وہ ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گی۔ اب اس کے لیے کوئی بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا، کوئی دروازہ نہیں کھلتا، کوئی رشتہ مانگنے نہیں آتا، کیونکہ عزت کا جنازہ ایک بار اٹھ جائے تو اس کا کفن بھی کبھی نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، آج اگر تم نے اپنی بہنوں کو نہ روکا تو کل وہ بھی انہی ہوٹلوں کے کمروں میں اپنی عزتیں گوا کر اپنی زندگیوں کا جنازہ اٹھا رہی ہوگی، پھر ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب لڑکیاں تو ویسے ہی نادان ہوتی ہیں، معصوم ہوتی ہیں، جلد ہی پھسل جاتی ہیں، لیکن افسوس میرے معاشرے میں کچھ ایسے بے غیرت اور دلے انسان بھی رہتے ہیں جن کی آنکھوں میں حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے انسانیت مر چکی ہے، جن کی غیرت دفن ہو چکی۔ یہ وہ خنزیر نسلوں کے لوگ ہیں جو رات کی تاریکی میں بھیڑیوں کی طرح گھومتے ہیں، کتوں کی طرح کبھی ادھر کو گھومتے ہیں کبھی ادھر کو گھومتے ہیں، معصوم لڑکیوں کو اپنی میٹھی باتوں کے جال میں پھنسا کر ان کی عزت کو نوچتے ہیں، معصوم لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں۔ یہ وہ بے غیرت اور دلے لوگ ہیں جو جب بھی بناتے ہیں غریب کی بیٹی کو ہی نشانہ بناتے ہیں، عزت دار کی بیٹی کو ہی نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے نا کہ غریب بیٹی کے حق میں کوئی نہیں بولتا، غریب کے حق میں کوئی نہیں بولتا، اس لیے تو غریب کی معصوم بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ یہ بے غیرت نوجوان وہ ہیں جو کبھی گلیوں میں کھڑے ہو کر لڑکیوں پر آوازیں کستے ہیں، کبھی واٹس ایپ پر میٹھے بول بول کر محبت کا ناٹک کرتے ہیں، کبھی ہوٹلوں کے کمروں میں بلا کر معصومیت کا سودا کرتے ہیں، اور جب ان کی ہوس پوری ہو جاتی ہے تو یہ شیطان ہنستے ہوئے کہتے ہیں تم تو بس میری دوست تھی، میں نے کب تم سے شادی کرنی، میں نے کب کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا، میں نے کب وعدہ کیا، میں تو تیری عزت کا دشمن تھا، تیری عزت نوچ لی، اب دیکھ میں جا رہا۔ اے میری بہن تو نہیں جانتی، یہ کتے کی نسلوں کے لوگ ہیں، یہ خنزیر کی نسلوں کے لوگ ہیں جن کے ضمیر کی آگ بجھ چکی ہے، جن کی غیرت مردہ ہو چکی ہے۔ یہ وہ درندے ہیں جو غریب کی بیٹیوں کی عزتوں پر وار کر کے خود کو مرد کہلاتے ہیں، خود کو مرد سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ مرد نہیں ہیں، حقیقت میں تو وہ بزدل ہیں، حقیقت میں وہ بے غیرت ہیں، حقیقت میں وہ دلے ہیں، حقیقت میں وہ شیطان کے پجاری ہیں، حقیقت میں وہ جہنمی ہیں۔ وہ مرد کہاں ہیں؟ میرے بھائیوں، ایسے بے غیرتوں کو پہچانو، یہ تمہاری عزتوں کی بھی قاتل ہیں، تمہارے رشتہ داروں کی عزتوں کے بھی قاتل ہیں، انہیں روک لو، ورنہ کل کو تمہاری دہلیز پر بھی ایک اجڑی ہوئی بیٹی اپنی عزت کے جنازے کو لے کر کھڑی ہوگی۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں آسمان کے فرشتے لعنتیں کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے ان کو بد دعائیں دیتے ہیں، لعنتیں کرتے ہیں، اور جہنم میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اور سنو، دنیا میں ایسے نوجوان بھی رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، سبحان اللہ، وہ مسکراہٹ جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، یہ نوجوان بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کا چرچا عرش بنی پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو اپنی نظریں جھکا کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں، ہاں، تاکہ کوئی دیکھے تو فوراً کہے یہ کسی عام کا بیٹا نہیں آ رہا، یہ تو محمد کے غلام کا بیٹا آ رہا۔ جوانوں، اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ میرے رسول کریم نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو، آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔